اندھیری قرون وسطیٰ کی رات یورپ کے پہاڑوں میں ایک سرگوشی پھیل رہی تھی، ایک ایسا عقیدہ جسے چرچ بدعت کہتا تھا اور جس کے ماننے والے خاموشی سے پورے بلقان میں پھیل رہے تھے۔ یہ لوگ دولت، طاقت اور شاہی اختیار کو رد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی طاقتیں فریب ہیں اور سچی نجات صرف روح کی آزادی میں ہے۔ انہیں کہا جاتا تھا بوگوملزم کے پیروکار۔ چرچ کے لیے یہ صرف ایک مذہبی اختلاف نہیں تھا، یہ اس کی طاقت کے لیے خطرہ تھا۔ پھر ایک دن فیصلہ ہو گیا کہ بدعت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہنگری کے دربار میں اعلان ہوا اور گلیشین شہزادے کولومین کی قیادت میں ایک فوج تیار کی گئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک صلیبی مہم تھی جو یروشلم کے لیے نہیں بلکہ یورپ کے اندر ایک عقیدے کو مٹانے کے لیے شروع کی گئی۔ تلواریں اٹھیں، جھنڈے بلند ہوئے اور صلیبی لشکر بوسنیا کی طرف بڑھنے لگا۔ مگر تاریخ کے افق پر ایک اور سایہ ابھر رہا تھا، ایک ایسی طاقت جو پورے یورپ کو لرزا دینے والی تھی۔ مشرق سے آتا ہوا تباہی کا طوفان، منگول۔ کیا بوگوملز واقعی خطرہ تھے، یا یہ جنگ دراصل طاقت اور سیاست کی لڑائی تھی؟ اور کیسے ایک صلیبی جنگ اچانک تاریخ کے طوفان میں گم ہو گئی؟ یہ ہے بوسنیا کی اس پر اسرار صلیبی جنگ کی کہانی جسے تاریخ نے تقریباً بھلا دیا ہے۔ یہ ویڈیو بوگومل اور بوسنیا کی مکمل تاریخ کا احاطہ کرتی ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بوسنیائی صلیبی جنگ 1235 سے 1241 عیسوی تک غیر متعینہ بدعتیوں کے خلاف لڑی گئی تھی، اور یہ بنیادی طور پر بوسنیا کے بینیٹ کے خلاف ہنگری کی فتح کی جنگ تھی جسے صلیبی جنگ کے طور پر منظور کیا گیا تھا۔ ہنگری کے شہزادے کولومن کی قیادت میں صلیبیوں نے ملک کے صرف چند حصوں کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے بعد ڈومینیکنز آئے جنہوں نے ایک گرجا گھر بنایا اور کچھ بدعتیوں کو جلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صلیبی جنگ کا اچانک خاتمہ اس وقت ہوا جب یورپ پر منگول حملے کے دوران خود ہنگری پر منگولوں نے حملہ کیا۔ صلیبیوں کو پیچھے ہٹنے اور اپنے حملہ آوروں کو شامل کرنے پر مجبور کیا گیا، جن میں سے اکثر کولومین سمیت ہلاک ہو گئے۔ بعد میں پوپ نے بوسنیا کے خلاف مزید صلیبی جنگوں کا مطالبہ کیا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ ناکام صلیبی جنگ نے بوسنیاؤں کے درمیان ہنگری کے لیے عدم اعتماد اور نفرت کو جنم دیا جو صدیوں تک جاری رہا۔ بوگوملز کون تھے؟ بوگوملزم قرون وسطیٰ کی ایک عیسائی مذہبی تحریک تھی جو 10ویں صدی میں بلقان کے علاقے میں ابھری۔ اس کے پیروکاروں کو بوگوملز کہا جاتا تھا۔ یہ تحریک روحانی اصلاح، سادہ زندگی اور کلیسائی اختیار کی مخالفت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ بوگوملزم کی ابتدا تقریباً 930 سے 950 عیسوی کے درمیان بلغاریہ میں ہوئی، جب بلغاریہ بازنطینی اور مقامی سیاسی دباؤ کا شکار تھا۔ اس تحریک کا آغاز عام طور پر ایک پادری بوگومل سے منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی زندگی کے بارے میں معلومات محدود ہیں، لیکن تاریخی ذرائع کے مطابق اس نے کلیسا کی بدعنوانی اور دنیاوی طاقت کے خلاف تبلیغ شروع کی۔ بوگومل کا مطلب سلاوی زبان میں ہے خدا کا دوست، یعنی فرینڈ آف گاڈ۔ بوگوملزم محض مذہبی تحریک نہیں تھی بلکہ ایک سماجی اور سیاسی رد عمل بھی تھی جو اس وقت کے مذہبی اور سیاسی حالات جیسے کہ کلیسا کی بڑھتی ہوئی دولت اور اختیار، عام عوام پر بھاری ٹیکس، جاگیرداری نظام کی سختیاں، روحانی بدعنوانی اور مذہبی رسومات کی زیادتی کا رد عمل تھی۔ عوام سادہ، خالص اور براہ راست روحانیت چاہتے تھے، اور یہی پیغام بوگوملز نے دیا۔ بوگوملز کے اہم عقائد میں شامل تھے دوئی یا ثانویت یا ڈوئلزم، یعنی روحانی دنیا کا خالق نیک خدا ہے جبکہ مادی دنیا کو وہ شیطانی سمجھتے تھے۔ کلیسا اور پادریوں کی مخالفت کرنا، صلیب اور مذہبی علامات کو رد کرنا،
سادہ زندگی گزارنا اور دولت سے اجتناب کرنا، رسمی عبادات کے بجائے روحانی پاکیزگی پر زور دینا۔ اسی وجہ سے انہیں بدعتی قرار دیا گیا، خاص طور پر ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ کی طرف سے۔ بوگوملزم بلغاریہ سے نکل کر بازنطینی امپائر، سربیا، بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا تک پھیل گیا۔ بوسنیا میں یہ تحریک خاص طور پر مضبوط ہوئی، جہاں بعد میں اسے نیم سرکاری حمایت بھی ملی۔ بوگوملز کو بدعتی قرار دے کر ان پر ظلم کیا گیا، قید و سزائیں دی گئیں، بعض کو زندہ جلایا گیا، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی تبدیلیوں، کلیسائی دباؤ اور عثمانی فتوحات کے بعد یہ تحریک کمزور پڑ گئی۔ بوگوملز کے خلاف پہلی صلیبی کارروائی اپریل 1203 عیسوی۔ اپریل 1203 میں جس صلیبی لشکر نے بلقان کا رخ کیا وہ دراصل فورتھ کروسیڈ تھا، جس کا اصل مقصد مصر اور یروشلم جانا تھا۔ اسے خصوصی طور پر بوگوملز کے خلاف پہلی صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا، البتہ اسی زمانے میں بوگوملز کے خلاف مذہبی اور سیاسی مہمات جاری تھیں، اور 1203 کے واقعات نے اس پورے خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دیا۔ پس منظر، بوگوملز کیوں نشانے پر تھے؟ بوگوملزم 10ویں صدی میں جب بلغاریہ سے ابھرا اور بعد میں بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا سمیت بلقان میں پھیل گیا تو انہوں نے اپنے عقائد کی وجہ سے کلیسائی اختیار کی نفی اور سادہ روحانی زندگی کو اختیار کیا، جسے کلیسا نے ایک بدعت قرار دیا۔ اس لیے ان پر مذہبی دباؤ اور فوجی کارروائیاں وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ پہلی صلیبی جنگ اپریل 1203 میں اس وقت ٹل گئی جب بان کولن کے ماتحت بوسنیاؤں نے رومن کیتھولک رسم کے مطابق عیسائیت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پوپ کی روحانی بالادستی کو تسلیم کیا۔ کولن نے بوسنیا پر ہنگری کے بادشاہوں کی سیکولر بالادستی کو بھی منوایا، تاہم نتیجتاً بوسنیائی چرچ اور بوسنیا کے بینیٹ کی آزادی میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1220 کی دہائی میں فرانسیسی کیتھروں کے خلاف البیسیجینز صلیبی جنگ کے عروج پر ایک افواہ پھیل گئی کہ ایک کیتھر اینٹی پوپ جسے نیکٹاس کہا جاتا ہے بوسنیا میں رہائش پذیر ہے۔ یہ کبھی بھی واضح نہیں ہو سکا کہ آیا نیکٹاس کا وجود تھا، لیکن پڑوسی ملک ہنگری نے افواہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بوسنیا پر دوبارہ تسلط کا دعویٰ کیا، جو تیزی سے آزاد ہوتا جا رہا تھا۔ بوسنیائی باشندوں پر بوگوملزم کے ہمدرد ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 1221 میں بالآخر پوپ انوریس سوم کو بوسنیا کے خلاف صلیبی جنگ کی تبلیغ کرنے پر اکسایا۔ اس نے اسے 1225 میں دوبارہ دہرایا، لیکن اندرونی مسائل نے ہنگریوں کو اس کی پکار کا جواب دینے سے روک دیا۔ 1220 کی دہائی میں بوگوملزم کے خلاف جنگ۔ 1220 کی دہائی بلقان کی مذہبی اور سیاسی کشمکش کا اہم مرحلہ تھی۔ اس دور میں بوگوملزم کے پیروکار خاص طور پر بوسنیا میں مضبوط تھے، جس پر کیتھولک کلیسا اور ہنگری کی بادشاہت کو شدید اعتراض تھا۔ بوسنیا میں مقامی حکمران 1180 سے 1204 بین کولن کے دور میں نسبتاً مذہبی رواداری رہی، جس سے بوگوملز کو جڑ پکڑنے کا موقع ملا۔ 1220 کی دہائی میں بوسنیا کو مغربی کلیسا کی نظر میں ایک سنگین مذہبی مسئلہ سمجھا جانے لگا، کیونکہ یہاں بوگوملزم کے اثرات مضبوط ہو چکے تھے۔ رومن کیتھولک چرچ کو خدشہ تھا کہ یہ تحریک نہ صرف مذہبی بدعت ہے، بلکہ اسے پوپ کے اختیار اور یورپ میں کلیسائی نظم و ضبط کو خطرہ لاحق ہے۔ بوسنیا کی مقامی مذہبی ساخت کو اکثر بوسنین چرچ کہا جاتا تھا، جس پر بدعتی نظریات اپنانے کا الزام لگایا گیا۔ اسی پس منظر میں پوپ ہونوریس سوم نے بوسنیا کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا۔ پوپل خطوط اور احکامات کے ذریعے ہنگری کے حکمرانوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بوسنیا میں مداخلت کریں اور بدعت کا خاتمہ کریں۔ چونکہ بوسنیا جغرافیائی طور پر ہنگری کے اثر و رسوخ کے قریب تھا، اس لیے ہنگری کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کیتھولک اختیار بحال کرے۔ اس مرحلے پر مذہبی مسئلہ سیاسی مفاد سے بھی جڑ گیا، کیونکہ ہنگری کی بادشاہت بوسنیا پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ ہونوریس سوم کے جانشین پوپ گریگوری نہم نے خود بوسنیا کے کیتھولک بشپ پر ناخواندگی، سمونی بپتسمہ کے فارمولے سے لا علمی اور ماس اور مقدمات کو منانے میں ناکامی کے علاوہ بدعتیوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا۔
اسے 1233 میں معزول کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک جرمن ڈومینیکن پرلیٹی جان آف وائلڈ شوسن جو بوسنیا کے پہلے غیر بوسنیائی بشپ تھے کو مقرر کیا، لیکن اس سے بھی گریگوری مطمئن نہیں ہوا۔ چنانچہ پوپ کی حمایت سے ہنگری کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کو مذہبی جواز ملا۔ اگرچہ یہ مشرق وسطیٰ والی صلیبی جنگ جیسی منظم اور وسیع نہ تھی، مگر اسے صلیبی رنگ دیا گیا۔ بدعت کے خاتمے کو مقدس فریضہ قرار دے کر مقامی حکمرانوں اور فوجیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اس مہم میں حصہ لیں۔ اس طرح 1220 کی دہائی میں مذہبی اصلاح کے نام پر سیاسی توسیع اور فوجی دباؤ کا ایک مشترکہ عمل شروع ہوا۔ نتیجتاً بوسنیا پر مسلسل مذہبی نگرانی، سفارتی دباؤ اور وقفے سے فوجی مداخلت کی فضا قائم رہی۔ اگرچہ فوری طور پر بوگوملز مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے، لیکن اس اعلان نے بوسنیا کو قرون وسطیٰ کی یورپی مذہبی سیاست کا ایک اہم میدان بنایا، جہاں ایمان، اقتدار اور علاقائی مفادات آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ فعال لڑائی 1235 میں شروع ہوئی۔ اگست 1236 میں پوپ گریگوری نے صلیبیوں کو حکم دیا کہ وہ میتھیو نینوسلاوو کے رشتہ دار سبیسلاوو اسورا کے کنیز یا اس کی ماں کو، جو دونوں ہی اچھے کاتولک تھے، کو کچھ نہ کہیں۔ تاہم صلیبی تمام بوسنیا کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ ان فاتحوں نے اب بوسنیا میں کیتھولک چرچ کا کنٹرول سنبھال لیا، جس کی قیادت اب ایک نئے بشپ ہنگری پونسا کر رہے تھے۔ پھر 1241 میں یورپ پر منگول حملے نے بوسنیا کو بچا لیا۔ بٹو خان کے ماتحت منگولوں نے کیوان روس کو زیر کر کے ہنگری پر حملہ کیا۔ ہنگری کی فوجیں بوسنیا سے دستبردار ہو کر اپنے ملک پر حملہ آوروں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ موہی کی جنگ میں ان کی زیادہ تر فوج کا صفایا ہو گیا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں صلیبیوں کا کمانڈر کولومن بھی شامل تھا۔ منگولوں نے ڈالمتیا، کروشیا، زیٹا، سربیا اور بلغاریہ کو لوٹ لیا۔ ان کا حملہ بوسنیا کے علاوہ تمام بلقان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ صلیبی تباہ ہو گئے اور واپسی کے قابل نہ رہے۔ بوسنیا نے مقبوضہ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کیا اور اپنی آزادی کی سطح کو برقرار رکھا، جس کے بعد ہنگری کی فتح کی جنگ ہوئی، جسے صلیبی جنگ کے طور پر منظور کیا گیا تھا۔ 1246 کے آس پاس بوسنیا کی سیاسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے بلقان کے طاقت کے توازن کو ذہن میں رکھیں۔ اس دور میں بوسنیا ایک مکمل خود مختار سلطنت نہیں، بلکہ ایک نیم خود مختار ریاست تھی، جسے بانیٹ کہا جاتا تھا۔ مقامی حکمران بظاہر ہنگری کی بالادستی تسلیم کرتے تھے، لیکن عملی طور پر اپنی اندرونی خود مختاری برقرار رکھتے تھے۔ یہی نیم آزادی بعد میں کشیدگی کا سبب بنی، کیونکہ ہنگری چاہتا تھا کہ بوسنیا اس کے سیاسی اور مذہبی دائرے میں مکمل طور پر شامل ہو جائے۔ ہنگری کے بادشاہ بیلا فور آف ہنگری منگول حملوں 1241 سے 1242 کے بعد اپنی سلطنت کو دوبارہ منظم کر رہے تھے۔ منگول یلغار نے ہنگری کو سخت نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس کے بعد بیلا چہارم نے دفاعی قلعہ بندی، فوجی اصلاحات اور سرحدی علاقوں پر براہ راست کنٹرول کی پالیسی اپنائی۔ بوسنیا جغرافیائی طور پر نہایت اہم تھا، کیونکہ یہ وسطی یورپ کو ایڈریاٹک ساحل اور بلقان کے اندرونی علاقوں سے جوڑتا تھا۔ اس پر اثر و رسوخ قائم کرنا صرف مذہبی معاملہ نہیں، بلکہ تجارتی اور عسکری مفاد بھی تھا۔ اسی دوران رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے بھی شدید دباؤ موجود تھا۔ روم میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ بوسنیا میں بوگوملزم یا اس سے ملتی جلتی تعلیمات پھیل چکی ہیں، جو کیتھولک عقیدے سے انحراف سمجھی جاتی تھیں۔ پوپل دربار کے لیے یہ محض نظریاتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ چرچ کی اتھارٹی کا سوال تھا۔ اگر بوسنیا میں ایک آزاد مذہبی ڈھانچہ قائم رہتا تو یہ روم کی مرکزی طاقت کو چیلنج کر سکتا تھا۔ اسی لیے مذہبی اصلاح کے نام پر سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا۔ بوسنیائی شرافیہ اور مقامی چرچ بھی بیرونی کنٹرول کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی روایتی خود مختاری اور مقامی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس مزاحمت نے کشیدگی کو مزید بڑھایا۔ ہنگری کے لیے یہ صورتحال خطرناک تھی، کیونکہ اگر بوسنیا کمزور یا غیر مستحکم رہتا تو سربیا یا دیگر علاقائی طاقتیں وہاں اثر قائم کر سکتی تھیں۔ اس وقت کنگڈم آف سربیا بھی بلقان میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا تھا، جسے ہنگری کو خدشہ تھا کہ بوسنیا اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ یوں 1246 کے آس پاس کی سیاسی فضا دراصل طاقت کی ایک پیچیدہ شطرنج تھی۔ ایک طرف ہنگری اپنی سرحدوں کو محفوظ اور وسیع کرنا چاہتا تھا، دوسری طرف پوپل اتھارٹی مذہبی یکسانیت نافذ کرنا چاہتی تھی، جبکہ بوسنیا اپنی نیم خود مختاری بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مذہب کو جواز کے طور پر استعمال کیا گیا، مگر پس منظر میں اصل سوال اقتدار، سرحدی سلامتی
اور علاقائی برتری کا تھا۔ یہی سیاسی تناؤ نے آنے والی دہائیوں میں بوسنیا کو مسلسل بیرونی دباؤ اور داخلی کشمکش کا میدان بنائے رکھا۔ مہم کی نوعیت: 1246 کے آس پاس بوسنیا کے خلاف کی جانے والی فوجی سرگرمیاں مکمل اور فیصل کن فتح کے لیے نہیں بلکہ دباؤ ڈالنے، طاقت دکھانے اور سیاسی اطاعت حاصل کرنے کے لیے ترتیب دی گئی تھیں۔ اس مہم میں ہنگری کی فوج نے براہ راست بڑے شہروں پر طویل محاصرے کم کیے، کیونکہ بوسنیا کا پہاڑی جغرافیہ اور دشوار گزار راستے وسیع جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کے بجائے سرحدی قلعوں اور اہم دروں اور تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنا ترجیح رہا، تاکہ بوسنیا کو عسکری اور معاشی طور پر محدود کیا جا سکے۔ ہنگری کی فوج، جو بیلا فور کے دور میں منگول حملوں کے بعد اثر نو منظم کی گئی تھی، نسبتاً مضبوط قلعہ بندی اور گھوڑ سوار دستوں پر مشتمل تھی۔ اس مہم میں تیز رفتار گھوڑ سوار دستوں کو استعمال کیا گیا، جو بوسنیا کے میدانوں اور وادیوں میں اچانک حملے کرتے، مقامی سرداروں کی املاک کو نشانہ بناتے اور انہیں اطاعت پر مجبور کرتے تھے۔ براہ راست بڑی جنگوں کے بجائے چھوٹے پیمانے کی جھڑپیں اور محدود مارکے زیادہ دیکھنے میں آئے۔ فوجی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بوسنیائی شرافیہ کو تقسیم کرنا تھا۔ کچھ مقامی سرداروں سے اتحاد کیا گیا اور انہیں سیاسی یا مالی مراعات دی گئیں، جبکہ مذاہبت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ بعض قلعوں پر قبضہ کر کے وہاں ہنگری کے وفادار اہلکار تعینات کیے گئے تاکہ علاقائی نگرانی برقرار رہے۔ اس طریقے سے مکمل قبضے کے بجائے ایک تدریجی عسکری دباؤ قائم رکھا گیا۔ اس مہم میں مذہبی عنصر بھی عملی سطح پر شامل تھا۔ چونکہ بوسنیا میں بوگوملزم سے منسوب گروہوں کو بدعتی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان علاقوں میں واقع عبادت گاہوں اور مذہبی مراکز کو ہدف بنایا گیا جہاں سے روم مخالف سرگرمیوں کا شبہ تھا۔ اگرچہ وسیع پیمانے کی قتل و غارت کے شواہد محدود ہیں، مگر بعض مقامی رہنماؤں کو گرفتار کرنے یا جلا وطن کرنے کی اطلاعات ملتی ہیں تاکہ مزاحمت کی قیادت کمزور ہو جائے۔ جغرافیائی حالات نے اس مہم کو سست اور مرحلہ وار بنا دیا۔ بوسنیا کی پہاڑی سرزمین میں بھاری فوجی ساز و سامان لے جانا مشکل تھا، اس لیے تیز رفتار، مختصر اور علامتی حملے زیادہ مؤثر سمجھے گئے۔ ہنگری کی قیادت نے سرحدی علاقوں میں مستقل فوجی موجودگی برقرار رکھی تاکہ بوسنیا پر مسلسل دباؤ قائم رہے اور کسی بیرونی طاقت، خصوصاً کنگڈم آف سربیا کو مداخلت کا موقع نہ ملے۔ یوں 1246 کے قریب کی فوجی مہم روایتی فیصلہ کن جنگ سے زیادہ ایک دباؤ پر مبنی عسکری حکمت عملی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ میتھیو نینوسلاو نے پوپ انوسنٹ کو قائل کر لیا تھا، جس نے مارچ 1248 میں اس صلیبی جنگ کو معطل کر دیا تھا۔ 1248 کے بعد بوسنیا کے خلاف مہمات کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ مختلف شکلوں میں جاری رہا۔ اس وقت تک بلقان کا خطہ مسلسل سیاسی اور مذہبی کشمکش کا شکار تھا اور بوسنیا کو مغربی کلیسا کی نظر میں بدعتی رجحانات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہنگری اور کیتھولک چرچ دونوں اس خطے پر زیادہ کنٹرول قائم کرنا چاہتے تھے۔ بعد کے برسوں میں بوسنیا ایک ایسا خطہ بن گیا جہاں طاقت کا توازن مسلسل بدلتا رہا۔ ہنگری اپنی سرحدی سلامتی اور علاقائی اثر کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، جبکہ مقامی بوسنیائی حکمران اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی دوران بلقان میں دیگر طاقتیں بھی ابھر رہی تھیں، جن میں کنگڈم آف سربیا ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اس لیے بوسنیا صرف مذہبی تنازع کے میدان نہیں تھا، بلکہ علاقائی سیاست کا مرکز بھی بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشمکش مکمل جنگوں کے بجائے ایک طویل سیاسی اور مذہبی جد و جہد کی شکل اختیار کر گئی۔ بوسنیا کے حکمران کبھی ہنگری کے ساتھ سمجھوتا کرتے اور کبھی اپنی آزادی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے۔ اس پورے عمل میں مذہب کو اکثر سیاسی مفادات کے ساتھ جوڑ کر استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 13ویں صدی کے وسط اور بعد کے برسوں میں بوسنیا یورپ کے ان علاقوں میں شامل رہا جہاں مذہبی اختلافات، علاقائی سیاست اور فوجی دباؤ ایک دوسرے کے ساتھ گہرے طور پر جڑے ہوئے تھے۔ بعد میں 14ویں اور 15ویں صدی میں ایک نئی طاقت ابھری جس نے بالآخر اس خطے پر قبضہ کر لیا، اور وہ تھی اوٹومن امپائر یا عثمانی سلطنت۔ عثمانیوں کی بلقان میں پیش قدمی دراصل 14ویں صدی کے وسط سے شروع ہوئی۔ انہوں نے پہلے اناطولیہ میں اپنی طاقت مضبوط کی اور پھر یورپ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ 1354 میں جب انہوں نے گلیپولی کے علاقے پر قبضہ کیا تو بلقان میں ان کی موجودگی مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے بلغاریہ، سربیا اور دیگر علاقوں میں اپنا اثر بڑھایا۔
اس دوران بوسنیا بھی ان کے سیاسی مفادات میں شامل ہو گیا کیونکہ یہ علاقہ وسطی یورپ اور بلقان کے درمیان ایک اہم جغرافیائی پل تھا۔ 15ویں صدی تک بوسنیا ایک آزاد سلطنت کے طور پر ابھر چکا تھا، مگر اندرونی سیاسی کمزوری اور بیرونی دباؤ اسے کمزور کر رہا تھا۔ اسی دوران عثمانیوں نے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے بلقان میں مسلسل فتوحات حاصل کیں۔ بوسنیا کے خلاف فیصلہ کن مہم 1463 میں ہوئی جب عثمانی سلطان محمد دوم نے بوسنیا پر حملہ کیا۔ محمد ثانی وہی حکمران تھا جس نے چند سال پہلے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تھا اور اپنی سلطنت کو یورپ میں وسیع کرنا چاہتا تھا۔ 1463 کی مہم میں عثمانی فوج نے تیزی سے بوسنیا کے اہم قلعوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ بوسنیائی بادشاہ اسٹیفن ٹوماسیوچ عثمانیوں کا مقابلہ زیادہ دیر تک نہ کر سکا۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا، جس کے بعد بوسنیا کی آزاد سلطنت ختم ہو گئی۔ اس فتح کے بعد بوسنیا کو عثمانی سلطنت کے ایک صوبے کے طور پر منظم کیا گیا اور وہاں عثمانی انتظامیہ قائم کی گئی۔ عثمانیوں نے بوسنیا میں کنٹرول قائم رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے مقامی زمینوں کو عثمانی جاگیرداری نظام تعمار سسٹم کے تحت تقسیم کیا، قلعوں میں فوجی دستے تعینات کیے اور مقامی اشرافیوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بوسنیا میں اسلامی ثقافت اور عثمانی طرز حکومت کا اثر بڑھنے لگا۔ کئی مقامی خاندانوں نے عثمانی نظام میں شامل ہو کر سیاسی اور معاشی فائدے حاصل کیے۔ یوں 1248 کے بعد شروع ہونے والی سیاسی اور مذہبی کشمکش کا اختتام بالآخر عثمانی فتوحات پر ہوا۔ 1463 کے بعد بوسنیا تقریباً 4 صدیوں تک عثمانی سلطنت کے زیر اقتدار رہا اور اس دوران اس خطے کی مذہبی، ثقافتی اور سیاسی شناخت میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔